بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 387۔ دعوتی کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ، مولانا سعد صاحب کی کوشش، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترمہ حضرت امی بی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی محترمہ حضرت امی بی مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی صاحبزادی تھی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی گود میں پرورش پائی۔ موصوفہ کی آپ پر حد درجے شفقت تھی، فرمایا کرتی تھی کہ الیاس تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی شفقت سے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرماتی، کیا بات ہے، تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اس کے ماسوا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کا بیان ہے، ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیال اور یک زبان تھے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ کی قدرت کی نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ و جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر، اور صحابہ کرام کے عشق اور خیر القرون کے دینی جنون اور بے قراری اور اس دور کی خصوصیت کا ایک اندازہ کرنے کے لیے اس زمانے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب حضرات صحابہ کے واقعات کو پڑھوا کر سنا کرتے اور ان سے کیف و سرور کی کسی دوسری دنیا میں مستغرق ہو جاتے۔ انہوں نے اپنے فخر زمانہ بھتیجے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے اردو میں ایک کتاب حکایت صحابہ لکھوائی، جو حضرات صحابہ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف عنوانات کے تحت ترتیب دی گئی ہیں، اور جس کی عند اللہ مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ترجمے انگریزی، فرانسیسی، جاپانی اور دنیا کی دیگر زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا جان حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سیرت نبوی اور حالات صحابہ سے عشق اور شغف ورثے میں ملا۔ بچپن ہی سے وہ صحابہ کرام کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کرتے، چنانچہ بچپن میں سمسام الاسلام اور محاربات صحابہ کے پڑھنے اور سنانے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی حیات ہی میں عشاء کی نماز کے بعد سیرت کی کتابوں کے سنانے کی عظیم خدمت پر مولانا محمد یوسف صاحب ہی معمور تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی وصال کے بعد بھی تا حیات یہ معمول آپ کا جاری رہا۔ چنانچہ بارہا اس کا مشاہدہ ہوا کہ جس وقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حیات الصحابہ پڑھتے اور ان مبارک واقعات کی تشریح فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا پھر حضرت ان کے گھر کے مخصوص لوگوں میں سے ہیں اور یہ سب واقعات حضرت کے سامنے سے گزرے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ چاہتے تھے کہ حضرات صحابہ کی سیرت کو دعوت کے طرز پر پیش کیا جائے، چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے لائق فرزند حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا اور کتاب امانی الاحبار کا کام درمیان میں رکوا کر اس کتاب کو ترتیب دلانا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کتاب کا نام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر حیات الصحابہ رکھا گیا۔ اہل علم کی رائے ہے کہ سیرت صحابہ پر آج تک ایسی جامع اور معنی کتاب منصب شہود پر نہیں آئی۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کو بھی وہی دادا پردادا کا درد کھائے جا رہا تھا کہ کس طرح دعوتی کام پوری آن بان کے ساتھ حضرات صحابہ کے طریق اور نہج پر آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا اور دعوتی کام کی باغ مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ گئی تو انہوں نے وہی کیا جو ان کے اسلاف کی فکر تھی، یعنی دعوتی کام 100% سیرت طیبہ پر لے آنا۔ اب چونکہ کام تمام عالم میں پھیل چکا ہے اور علم کا زمانہ ہے، ہنگامی آرائی کا بڑا سبب اغراض پسند ساتھیوں کا ایک جتھا اور گروپ ہے، اور ان کی تائید میں علماء کرام کا ایک طبقہ ہے
پہلے کے بزرگوں کے مقابل عوام ہوتی تھی، مگر اس وقت سامنا خواص کے ساتھ ہے، اور یہی اصل صبر آزمائی اور اصل امتحان کی گڑی ہے۔ جو جتنا مقرب اور متوکل علی اللہ ہوگا میدان وہی لے جائے گا، اور اسی کی بات اللہ چلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی کی زندگی پیش کی، فرمایا جمع رہنا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ بڑوں کو بڑوں کے واقعات سے نصیحت کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کی نصیحت اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرتے رہنا، صفات کے ساتھ جمع رہنا، جیسے جیسے صفات سے متصف ہوتے جائیں گے ویسے ویسے قبولیت سے ہمکنار ہوں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندے کو مخلص بنا دیتے ہیں۔ یعنی ابلیس نے جب قسم کھائی لأغوینہم لأجمعین الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا میں ضرور سب کو بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندے کو جو چیدہ اور پسندیدہ ہو۔ صفات والوں سے خود لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں، جن میں صفات کی کمی ہو انہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے مادی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح سیاسی لیڈر تبلیغ سے خدا کی ذات کا تعارف ہو رہا ہو تو وہ تبلیغ ہے، اور اگر خود کا تعارف ہو رہا ہو تو وہ تبلیغ نہیں بلکہ سیاسی تحریک ہے۔ تحریکیں ابھرتی ہیں اور پھر ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہر طرف یہی شور ہے، فلاں چمک گیا، فلاں مٹ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین چمک جاتا، انسانیت جہنم سے بچ جاتی۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین چمکے گا اور دینداری عام ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بات رب توجہ سننی العالمین۔ پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔